بزرگوں، دوستوں، اسلام کے نونہال شہزادوں، آقا کے دیوانوں، میرے ایمان شریک بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا مسئلہ بیان کروں گا جو اختلاف سے بالا تر ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، دنیا کے ہر مسئلے، ہر فلسفے، ہر نظریے میں اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے، کسی نظریے میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی قوم ہو، دنیا کا کوئی بھی گروہ ہو، دنیا کا کوئی بھی حکومت و سلطنت ہو، دنیا کا کوئی بھی گروہ ہو، اس بات کا انکار کرنے والی نہیں۔ اے میرے عزیزوں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام علیہم السلام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اے میرے بھائیوں، اے میرے ایمان شریک بھائیوں، آپ کو دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ملے گا، آپ کو دنیا میں ایسا کوئی بھی فرد نہیں ملے گا، آپ کو دنیا میں ایسی کوئی بھی قوم نہیں ملے گی جو اس چیز کا انکار کر دے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے، وہ موت ہے۔ موت کا کوئی بھی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ناقابل تردید حقیقت ہے، موت نہ بدلنے والا فیصلہ ہے، جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے گلی کوچوں میں، اپنے محلوں میں نظریہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد بھی آج لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد بھی آج مسلمانوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں موت آنی ہے۔ ہمارے پاس جو زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، ہم نے جو عمارتیں بنا رکھا ہے، وہ ساری چیزیں یہیں پہ رہ جائے گی، وہ ساری چیزیں یہیں پہ چھوٹ جائے گی۔ اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ میں جائے گی تو اے میرے بھائیوں، وہ ہمارے نیک اعمال ہے، وہ ہمارے نیک اعمال ہے۔ لیکن اے میرے بھائیوں، آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی حالات کا جائزہ لیں کہ آج ہم دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا کمانے کے فکر میں جائز کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہیں، حلال کو حلال نہیں سمجھتے ہیں۔ بس آنی چاہیے، کسی بھی طریقے سے آنی چاہیے۔ یاد رکھو اے میرے ایمان شریک بھائیوں، اگر ہم ناجائز کمائی کھائیں گے، اگر ہم حرام کمائی کھائیں گے تو رب کعبہ کی قسم ہماری ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی، ہماری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ جو پریشان ہیں
کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہے، امام صاحب دعا کر دیجئے۔ ساری مسجدوں میں دعا ہو رہی ہے کہ یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ بارش برسا دے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ بارش آخر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آج ہم اور آپ دنیا کمانے کے چکر میں ناجائز نہیں سمجھتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہیں، تو بتاؤ میرے بھائیو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اس لیے اے میرے عزیزوں دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ آج جو یہ دنیا کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، آج جو یہ دنیا کی رعنائیاں نظر آ رہی ہے، رب کعبہ کی قسم دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا، ایک گھڑی ایسی آئے گی کہ دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، باقی رہنے والی ذات صرف پروردگار کی ہے۔ ذرا سوچا کیجئے میرے بھائیوں، غور کیا کیجئے کہ آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، بات چیت کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہماری بستی میں میت ہو جاتی ہے، ہم اپنے ہاتھ سے میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے قبر پہ مٹی رکھ دیتے ہیں، لیکن آج ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، آج ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آج میں اس کو قبر میں رکھ دیا ہوں، جس طریقے سے آج میں قبر پہ مٹی رکھ دیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کل کہیں ہماری باری آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کل کہیں ہماری باری آ جائے۔ اے میرے بھائیوں، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاریاں کر لیجئے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا، مدینہ کے سلطان نے فرمایا، آمینہ کے لال نے فرمایا کہ تم سب میں سب سے بڑا عقل مند وہ انسان ہے، تم سب میں سب سے بڑا ہوشیار وہ انسان ہے، تم سب میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو موت کو آنے سے پہلے موت کی تیاریاں کر لے۔ لیکن آج ہم اپنا جائزہ لیں میرے دوستو کہ آج ہم اور آپ موت کی کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ آج اگر ہمیں سفر پہ جانا ہو، ایک ہفتہ 2 ہفتہ پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہمیں مہمانی پہ جانا ہو تو 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ آج اگر ہمیں شادی بیاہ پر جانا ہو 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اے میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، دل سے سوچ کر بتاؤ کہ جہاں ہمیں اور آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے، اس کے لیے آج ہم اور آپ کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ دنیا میں تو میرا بھائیو زیادہ سے زیادہ آپ 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزار لیں گے، لیکن یاد رکھو میرے ایمان شریک بھائیو، مرنے کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے، رب کعبہ کی قسم آپ کو قیامت تک قبر میں رہنا پڑے گا، آپ کو قیامت تک میدان حشر قائم ہونے تک قبر میں رہنا پڑے گا۔ تو بتاؤ میرے ایمان شریک بھائیو، آج ہم اور آپ قبر کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں؟ آج نوجوان کیا سوچتا ہے
کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں، ہماری عمریں کیا ہوا ہے، اگر موت آئے گی تو پہلے ہمارے گھر میں ہمارے ابا زندہ ہے، ہمارے دادا زندہ ہے، ہمارے بڑے بھائی زندہ ہے، اگر موت آئے گی تو پہلے اس کو موت آئے گی، اس کے بعد ہماری موت آئے گی۔ لیکن نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، نہیں میرے بھائیوں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے، کہاں پہ آ جائے اور کس گھڑی آ جائے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے اے میرے ایمان شریک بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاریاں کر لیجئے۔ ذرا سوچیں کہ آج ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لوگوں سے گالیاں سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، اس کے بعد بھی آج ہم اور آپ چین و سکون کی زندگی نہیں گزار پاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرا بھائی قبر میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ ایک واقعہ میں بتا کر اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا۔ ایک بادشاہ تھے، بادشاہ سکندر، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ آدھی دنیا پہ ان کی حکومت تھی، آدھی دنیا پہ حکومت تھی، لیکن مرنے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے غلاموں سے، اپنے وزیروں سے کہتے ہیں، اے میرے غلاموں، اے میرے وزیروں، جب میں مر جاؤں نا تو میرا دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیر پوچھتے ہیں، غلام پوچھتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی، لیکن آپ ایسی وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تو لوگ دور دور سے آئیں گے، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، آپ کی بادشاہت کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، آپ کی دولت کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، لیکن آپ ایسی وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ تو اے میرے ایمان شریک بھائیوں، بادشاہ سکندر کا جواب سنیے گا۔ بادشاہ سکندر کہتا ہے کہ میرا دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر اس لیے نکال دینا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں، دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ اس کی حکومت تو آدھی دنیا پر تھی، اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، لیکن آج جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ دنیا کے لوگ دیکھ لے کہ آج یہ بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے ایمان شریک بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں جانا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہم اور آپ دنیا میں اعمال کیے ہوں گے وہی اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اسی لیے اے میرے بھائیوں، آؤ توبہ کرو، ناجائز کام سے توبہ کرو، حرام کام سے توبہ کرو، اور آؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ تو 70 ماں کی محبتوں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے، جس اللہ کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں، وہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم ٹینشن نہ لو، تم پریشان نہ ہو۔ اگر تم گناہ کرتے کرتے زمین سے لے کر آسمان تک بھر دو گے، اور اگر ایک مرتبہ دل سے، سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لو گے، تو میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور ایسے کر دوں گا تم کو جیسے کہ تم ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ اس لیے آؤ میرے بھائی، توبہ کرو رب سے کہ یا اللہ، ہم سے جو گناہ ہو گیا بھول چوک میں، میرے مولا آپ اسے معاف فرما دیجئے، اور ناجائز کام، حرام کام سے توبہ آ جائیے۔ آپ بھوکے رہ جائیے، لیکن میرے بھائیو، حرام کمائی نہیں کھائیے، ناجائز کمائی نہیں کھائیے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ حرام کھائیں گے، ناجائز کھائیں گے، تو کل قیامت کے دن جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا، تو ہم اور آپ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم اپنے نبی کو منہ دکھائیں گے؟ مسلمانوں کا شیبہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھائیے، ہمارے علماء کی تاریخ
اٹھائیے، بھوکے رہ گئے لیکن کبھی بھی ناجائز نہیں کمایا، حرام نہیں کمایا۔ اس لیے آؤ میرے بھائیو، آج مسجد میں بیٹھ کر توبہ کرو کہ انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی رہے گی میں کسی کا حق نہیں ماروں گا۔ بولیے انشاءاللہ۔